لیکن میں ذرا نیب چلا جاؤں دوبارہ، لیکن اس دفعہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بخاری صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. ایک فوٹیج دیکھیے گا. یہ فوٹیج اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ جو اس وقت نیریٹو کی اور بیانیے سیاسی بیانیے کی جو جنگ چل رہی ہے نا سیاسی جماعتوں کے درمیان میں کہ کون کیا کرنے آیا تھا. نون کہتی ہے ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے اور حکومت کہتی ہے کہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اس فوٹیج میں بخاری صاحب مریم بی بی کی گاڑی کے ساتھ ایک ڈبل کیبن گاڑی ہے جس سے ایک لفافہ نکال کے جو شاپنگ بیگ ہے اس سے پتھر نکال کے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے. اب اس فوٹیج کے بعد کیا اب اس کو دیکھنے کا کیا یہ پلان تھا آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا ہے نیب کے بعد؟ کاشف پہلی بات تو یہ کہ پلان تو یہ تھا کیونکہ ایک دن پہلے ورکرز کو کال دی گئی باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر مریم نواز کی طرف سے نیب چلو کے اشتہارات چھپے. اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن جو پتھر لے کے آنے والی بات ہے نا کہ جی وہ جاتی عمرہ سے بھر کے لائے تھے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نیب کے دفتر کے بالکل سامنے باب لاہور جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے اور وہاں بجری کے ٹرک انلوڈ ہوئے ہوئے. سر بجری پھینکی نہیں جاتی، پتھر پھینکا جاتا ہے، دور بجری تھوڑی جائے گی. لیکن بجری نہیں، اس کے اندر موٹے پتھر لیکن آپ کو یہ فوٹیج آپ نے دیکھی ہوتی؟ میں نے بالکل دیکھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں اگر تو یہ جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں اگر یہ انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کو پتا تھا کہ یہ لے کے آ رہے ہیں پتھر وہاں سے تو راستے میں روکنا چاہیے تھا نا ان کو. یہ تو انٹیلیجنس کا بہت سیویئر فیلیئر ہے. وہ جاتی عمرہ سے لے کے لیکن اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں نا سر، یہ گورنمنٹ کا بھی فیلیئر ہے، انٹیلیجنس اداروں کا بھی فیلیئر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے سیاسی جماعت پتھر گاڑیوں میں لاد کر لے کر جا رہی ہے مارنے کے لیے ایک سرکاری ادارے ریاستی ادارے کے اوپر. سر اصل ایشو تو یہ ہے. کاشف لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جب ورکرز کو کال دے دی تھی اور یہ پتا تھا کہ وہاں نیب میں پولیس جانے نہیں دے گی ان کو، تو ساری اینٹیسپیشن ان کی تھی کہ تصادم تو ہونا ہے. سر آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کیا مسلم لیگ نون کا یہ خیال تھا کہ تصادم کرنا ہے؟ کیا یہ پلان پہلے سے گھر سے بنا کے نکلے تھے؟ میرے خیال سے اگر ورکر کو انہوں نے کال دی تھی کہ آپ جلوس کی صورت میں وہاں پہنچے جو کہ وہ پہنچے بھی. بخاری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے لگتا ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کال تو دی تھی، سب کو پتا ہے. اگر وہ کارروائی کے لیے نہیں تو وہ جوابی کارروائی کے لیے ضرور تیار تھے. اس فوٹیج سے یہ دکھائی دیتا ہے. کس جوابی کارروائی کے لیے؟ وہ جوابی کارروائی جس آپ سٹیٹ میری بات سنیں. جوابی کارروائی تو اس وقت ہوتی ہے کہ ایک تاریخ کارروائی کے لیے نکلا ہے. تاریخ ہو نا، ایک تاریخ ہو کہ آپ جب نیب جائیں گے پولیس مارے گی، پولیس آنسو گیس پھینکے گی تو پھر جوابی کارروائی کے لیے آپ پہلی نہیں دوسری تیسری دفعہ تیار ہو کے جاتے ہیں. عمران یہاں پر وہ تیاری کر کے آئے ہیں کارروائی کرنے کی. جوابی کارروائی کی تیاری نہیں لگ رہی مجھے. تنزنی کہہ رہی ہوں، جوابی کارروائی سے بھی یہ مراد ہے. تنزنی کہہ رہی ہوں بٹ دس از ایکچولی اے کرائم. اس کو تو ایز اے کرائم دیکھنا چاہیے. عمران جب کسی بندے نے پتھر اٹھا کو ایک اخبار کے اندر پہلے اس کو رکھا پتھروں کو اور پھر اس کو لپیٹ کے چھپا کے کنسیلڈ مینر میں اس کو اس نے ڈالا اس کے اندر ایک شاپنگ بیگ کے اندر اور اس کو بند کیا اور پھر اس طرح کے بہت سارے شاپنگ بیگ بنائے. وہ ڈالے کے اندر بھی رکھے، ڈالے کے پیچھے بھی رکھے، گاڑیوں میں بھر کے وہ نیب کے دفتر تک آ گیا. وہ کیا کرنے آیا تھا؟ اور اٹیک کرنے آیا تھا، مارنے آیا تھا. میں وہاں جا کے میں نے یہ موقع پہ سارا کچھ دیکھا. کاشف بھائی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ یہاں دفتر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں. میں وہاں گیا ہوں، انہوں نے میدانی جنگ لگایا ہوا تھا اور یہ پلان کر کے آئے تھے کہ ہم نے وہاں ایک شو لگانا ہے آج نیب کے دفتر میں. صرف ایک ایسی چیز ہوئی ہے اس دن جو مریم نواز ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی پرسوں. صرف ایک چیز. وہ ہر پلان کر کے آئے تھے، ہر چیز ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوئی تھی. ان کو پتا تھا ہم اندر جانے کی کوشش کریں گے کارکنوں کے ساتھ، یہ روکیں گے تصادم ہوگا، ہمارے پاس پتھر ہوں گے، ہم پتھر ماریں گے، ایک ماحول بن جائے گا، پورا پاکستان کا میڈیا اس کو کور کرے گا، گیم چڑھ جائے گی. ان کو پتا تھا اس بات اور ایشو بدل جائے گا. صرف ایک چیز تھی جو ان کو نہیں پتا تھی. ان کو صرف یہ نہیں پتا تھا کہ ڈی جی ان کو سننے سے انکار کر دیں گے. مریم کی ہر اسیسمنٹ ٹھیک ثابت ہوئی مریم نواز کی. صرف ان کو حیرت وہاں پہ ہوئی جب نیب نے کہا ہم سنتے ہی نہیں، آپ جائیں. پھر اس لیے وہ پہلے چلے گئے. راستے میں ان کو خیال آیا اور انہوں نے رابطہ جب کیا مختلف لوگوں سے اور جب ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہوئی انہوں نے دیکھی تب ان کو آئیڈیا ہوا کہ یہ تو لڑائی ہم ہار گئے، الٹا ہمارے گلے پڑ گئی ہے. پھر وہ واپس گھوم کے آئے، دوسرے راستے سے آگے پھر نیب کے دفتر کے باہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ کارکنوں کو کال کر کے بلایا کہ مریم نواز آگے واپس آؤ. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، میں وہاں دیکھ رہا تھا پولیس نے تب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جب تک کہ مریم نواز واپس چلی نہیں گئی. جب مریم نواز واپس چلی گئی 1:30 بجے کے بعد غالباً
تو اس کے بعد پولیس والوں نے پہلے بندے کو پھر دوسرے کو پھر اس طرح انہوں نے سب کو گرفتار کیا. تو یہ پتھراؤ شروع کہاں سے ہوا تھا اگر آپ وہاں موجود تھے؟ وہ کہتے تھے ہم نے اندر جانا ہے, وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کچھ اپنے ٹرک اور گاڑیوں میں وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مریم نواز کو گھیرا ہوا تھا, وہ کہتے تھے ہم نے اندر جانا ہے. یہ جو بیریئر لگے تھے پولیس کہتی تھی ہم صرف مریم کی گاڑی کے لیے کھولیں گے, وہ کہتے تھے نہیں ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے. پولیس نے ان کو پیچھے پش کیا, وہ پولیس کے گلے پڑ گئے, اور جو پیچھے والے بیریئر تھے وہاں سے اور کارکن آ رہے تھے, انہوں نے بھی زور لگایا, وہ بھی پولیس کے گلے پڑ گئے. وہاں پہ لوگ مریم نواز جب پہلے چلی گئی اس کے بعد بھی لڑتے رہے اندر جانے کے لیے کہ نیب کے دفتر کے اندر ہمیں جانے دیں, اور حالات جو ہے اندر جا کے پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا تھا, لیکن وہ اندر جانا چاہ رہے تھے, بس کل پولیس ان کو روک رہی تھی, یہی جھگڑا تھا. اب وہ جو عمران کہہ رہے ایک تو اگر پتھر گاڑیوں میں موجود تھے تو ظاہر ہے اس پریشانی کی بات, اور پریشانی اس لیے کہ آپ ایک ریاستی ادارے کے سامنے آپ کو بلایا گیا غلط. دیکھیں نیب بہت غلط ادارہ ہے, وہ غلط پوچھ گچھ کرتا ہے, وہ بہت غلط کام کرتا ہے, لیکن یو اسٹل ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف ان فرنٹ آف دا لا, اور لا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو بلائیں گے آپ کو ان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. بٹ اس تیاری کے ساتھ اگر یہ جو عمران بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ سارا کچھ دیکھا ہے, یہ بڑا بیڈ سگنل ہے. ایک بڑی فائن لائن ہم ادھر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو زیادہ ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. یہ جو بلاول بھٹو زرداری کی بھی پیشی ہوئی تھی نا, تب بھی باڑیں لگائی تھیں اور بہت زیادہ پولیس کی نفری موجود تھی ادھر, اور آپ کو پتہ ہے ہاتھا پائی ہوئی, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر سمیت بہت سے لوگ زخمی بھی ہو گئے ان کے کارکنان. فرق صرف یہ تھا کہ وہ ان کے کارکنان کے پاس پتھر نہیں تھے, وہ پتھراؤ نہیں کر رہے تھے. ادھر جس طرح آپ نے ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا نا, دنیا کے کسی ملک میں جا کے آپ ایک چانٹا مار کے تو دیکھیں کسی پولیس افسر کو یا کسی کو الٹا لٹکا کے رکھ کے اندر پابند سلاسل کر دے گا. اٹس اے کرائم. آپ ریاست کے خلاف پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں. اگر ایک پرامن تحریک ہے, لوگ جمائیں, ان کی دیکھیں نا یہ پورا بیانیہ بدل جاتا کہ اگر پرامن لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہوتی یا لاٹھی چارج ہو رہا ہوتا تو ادھر بیانیہ بدل جاتا, پھر آپ یہ فوٹیج نہ دکھا رہے ہوتے, پھر یہ اٹ وڈ بی آل سمپتھیٹک. تو کہیں نہ کہیں تو یہ جو بوریاں آئی ہیں, یہ جو عام آدمی نے بھی اٹھا کے مارا ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہرحال اس کی تو یہ بائی دا وے ایک اور میں جو کل سے بات کر رہی ہوں جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں, کہ مریم بی بی جب کہتی ہیں کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا, یہ تو آپ جا کے ایک تھوڑی سی ریسرچ کرائیں اپنے بندے سے. تمام تر ان کے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے نا, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر پہلے ہائی لائٹ کیا. میں آپ کو 3 دن کے اخبار دکھا دیتا ہوں, اخباروں کی خبریں لگی ہیں کہ لوگوں کو ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو کہا ہے کہ اس جگہ پہ اس ٹائم پہ پہنچنا ہے, ہم لوگ جا کے ان کی سپورٹ کریں گے, سپورٹ ریلی ساتھ جائے گی. زبیر صاحب کراچی سے آ رہے ہیں, ساری قیادت اسلام آباد سے آ رہی ہے. یو کی ناٹ بی انویئر, آپ اتنے لائن میں کہ آپ کو پتہ نہیں سب کچھ ہو رہا ہے. کس کا ویو ٹھیک لگتا ہے آپ کو, حکومت کا؟ ایک چیز اور کاشف بھائی, میں لاہور میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں 10 سال. ایک چیز تو میں کلیئر آپ کو کر دوں کہ جن کارکنوں نے زیادہ پتھر شتر چلائے نا وہ لاہور کے نہیں تھے. میں اچھی طرح جانتا ہوں لاہور کی ساری شکلوں کو, کارکنوں کو, بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی آلموسٹ. یہ کارکن لاہور کے نہیں تھے جو پتھر وتھر زیادہ مار رہے تھے. ٹھیک, بخاری صاحب آپ کس کے ویو سے, حکومتی ویو اب آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یہ فوٹیجز دیکھ کر, یا مسلم لیگ نون کا ویو ٹھیک لگ رہا ہے؟ تھوڑی سی مجھے اس کے پس منظر میں جانے دیجیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر, خاموشی اختیار کرنے کے اوپر, مریم نواز کے چپ رہنے کے اوپر, اور ٹویٹر نہ استعمال کرنے کے اوپر بہت سا کرٹیسزم تھا. لوگ یہ کہہ رہے تھے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, ان کی بات چیت ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا تھا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف کے ساتھ مل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. تو اس کرٹیسزم کے جواب کے لیے یہ ذہنی طور پر تیار ہو کے آئے تھے. ایک دن پہلے سے تیاری تھی کہ وہاں کوئی نہ کوئی شو ڈاؤن تو کرنا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اب آ جاتی ہے دوسری گفتگو, یہ کہ شروع کس نے کیا پہلے. دیکھیے جو ورکرز تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جو دوسرا بیریئر ہے, پہلا بیریئر تو توڑ کے وہ آ گئے تھے آگے, جو دفتر کے بالکل قریب دوسرا بیریئر ہے وہ اس کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, اور 2-3 جنگلے انہوں نے گرا بھی دیے تھے. اس کے بعد سارا شو ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس لیے کہ پہلے کا ایکسپیرینس, اگر آپ کو سپریم کورٹ کا واقعہ یاد ہو, آپ کو پارلیمنٹ کے اوپر واقعہ یاد ہو, تو کوئی نہیں چاہے گا, نہ کوئی اجازت دے گا اس کی کہ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر اندر داخل ہو کے آپ گنڈا گردی کریں یا کوئی. سر لیکن آخر میں ایک جملہ میں کہنا ہے, ان آل فیئرنس کاشف, ان آل فیئرنس وہ جو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے نا اپنی گاڑی سے, انہوں نے جو الیجڈلی لی ہے وہ ویڈیو, جدھر آپ کے اسٹیٹ پرسنل پولیس بھی پتھراؤ کر رہی ہے, وہ بھی کہیں کسی معظم ملک میں نہیں ہوتا. آپ کے پاس جو ٹیئر گیس ہیں اور دوسری چیزیں موجود ہیں, آپ اس کو استعمال کریں. ہاں لیکن میں نے ایک واقعہ کل پرسوں کے پروگرام میں سنایا تھا, یہاں پہ شاہراہ دستور پر 2007 میں نے اعتزاز احسن کو اتنا بڑا پتھر خود لگتے دیکھا, اور وہ پولیس
चंगा ठकाई लगाई उन्होंने, गलत था ना, तब फैसला कर लेते, जैसे अनफॉर्चुनेट मॉडल दैट्स टाउन कर पाकिस्तानी लेते, साहिवाल ना पुलिस होता। फॉर यू। बट क्या मरियम बीबी को मारने की कोशिश की गई? क्योंकि दूसरा नैरेटिव ये है एक, और क्या उस्मान बुज़दार साहब खतरे में है? ये दो सवाल ब्रेक के बाद वापस।